وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مدثر آیت نمبر 35 سے 38 تک آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنا رخ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ کلا والقمر، ہاں چاند کی قسم جس کا گھٹنا بڑھنا اور غائب ہو جانا گواہی ہے، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیر کر رخصت ہونے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ سامعین کرام، سورہ مدثر آیت نمبر 35، لفظی ترجمہ انہا لإحدی الکبر، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، نذیر للبشر، یہ انسان کے لیے ڈراوا ہے، خبردار کرنے والی ہے۔ لمن شاء منکم، تم میں سے جو چاہے، اس شخص کے لیے، لمن شاء منکم، جو چاہے تم میں سے، ان یتقدم، جو آگے بڑھنا چاہے، او یتأخر، یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ سامعین کرام، دوزخ کے مضامین آ رہے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالی ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو، اور میری نشانیاں ہیں، چاند ہے، رات ہے، دن ہے، یہ ساری ان نشانیوں کو دیکھو۔ اسی طرح میری نشانی جو ہے، جو تمہیں نظر نہیں آ رہی لیکن وہ موجود ہے، دوزخ، انہا لإحدی الکبر، جیسے کہ میری اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو، جس طرح میری اور بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں، ہر ایک پتہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، لیکن چھوٹی نشانی تو نہیں ہے۔ ایک پیاز کا پودا، ایک لہسن کا پودا، ایک آم کا پودا، یا آم کا درخت، یا لیچی کا درخت، یا اسٹرابری کا پودا، یہ نشانیاں ہیں سامنے کرام۔ ہم تو اسے نشانی نہیں سمجھتے، ہمارا تو ذہنیت یہ ہے، کوئی خارق عادت کوئی چیز ہم دیکھ لیں تو اس کو ہم نشانی کہتے ہیں۔ آج دیکھ لینا، ہر یہ بزرگوں کے جو واقعات ہیں، ان کی جب کتابیں لکھی جاتی ہیں تو ان کی کرامات اور یہ وغیرہ، یا ایک آج بھی ایک اگر کوئی بیعت کرتا ہے کسی مرشد کی اور وہ تلاش میں ہے تو اس کے مرید جو ہیں وہ ان کی کرامات جو ہیں بطور خاص بعض اوقات نا، کہ بھئی یہ شیخ صاحب کی یہ نشانی ہے، یہ کرامت ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو بہرحال یہ ایک لمبی طویل داستان ہے، میں اس میں نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کی بہت سی ہیں، ہر بات اللہ کی نشانی ہے۔ یہ جراثیم جو ہیں یہ اللہ کی نشانی نہیں، نظر تو نہیں آ رہے، خوردبین سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انسان کے نطفے میں جتنے جراثیم ہوتے ہیں، اس کے
جو بھی جو باعث بنتے ہیں انسان کا، تو یہ کوئی اللہ کی نشانی نہیں ہے. اللہ کی نشانی ہے ہر چیز جو ہے، پتا پتا، بوٹی بوٹی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اسے آنکھیں پھیری بھی ہیں اور ہم ایک لمبی طویل نیند کا شکار ہیں اور غفلت کا شکار ہیں، اور عنقریب یہ غفلت ہمیں بہت بڑے نقصان سے دوچار کر دے گی. یہ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں. یعنی اگر آپ نے اپنے آپ کو ہوش نہ سنبھالا، بیدار نہ ہوئے، اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنے مقصود کو نہ پہچانا، تو آپ نقصان میں رہ جائیں گے. یہاں بھی تذکرہ ہے نا کہ انسان یا تو آگے بڑھنا ہے یا پیچھے جانا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن انسان آیا ہے ترقی کے لیے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے نقصان کے لیے نہیں بلکہ فائدے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرا خلیفہ بنے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو اب یہ الگ بات ہے کہ یہ اسفل السافلین میں جانا چاہتا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کی اپنی مرضی ہے. وہ ہے نا والتین والزیتون وطور سینین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان کو میں نے بہت اچھے قوام سے پیدا کیا ہے. ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر میں نے اسے مردود کر دیا ہے اسفل السافلین، واپس کر دیا اسفل السافلین. ہم میں سے یہ بات اگر آپ کو تعجب والی نہ لگے تو حقیقی بات یہ ہے کہ آج کا جو معاشرہ ہے، مومن مسلمان معاشرہ جو ہے، وہ اسفل السافلین میں جانے کی جلدی میں ہے. ہمارا جو رویہ ہے، جو طریقہ ہے، جو رہنے کا انداز ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ ہمیں اسفل السافلین جانے کی جلدی ہے، کیونکہ ترقی کا تو ہم سوچ ہی نہیں رہے، روحانی ترقی کا. ہاں، مادی طریقے کا ہم سوچتے ہیں، اپنے بارے میں بھی، اپنے بچوں کے بارے میں بھی. آپ دیکھ لیں تو مادی ترقی کے لیے آپ یعنی ایسے اسکول ہیں جو 25-30 ہزار روپے فیس آپ دیتے ہیں اور وہاں آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں. مقصد مادی ترقی ہے. میرا بچہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بن جائے، یہ آپ کا ایک ڈریم ہے، خواب ہے. اللہ کا بندہ بنے یہ آپ کا خواب ہی نہیں ہے. آپ خود اللہ کی بندگی کی بجائے اللہ کی نافرمانی کا ایک شاہکار ہیں. اور یہ میں کڑوے الفاظ ہیں تو میں کیا کہوں، تو مطلب یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ بھئی میں جو الفاظ کہتا ہوں اس پہ سوچتا بھی تو رہتا ہوں نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے کہے بغیر چارہ نہیں ہے. کیونکہ مریض کو جب تک اپنے مرض کی شدت کا احساس نہ ہو تو وہ علاج میں سنجیدہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک یعنی قدرتی بات ہے کہ ایک مرض آپ کو لاحق ہے، آپ کو اس کا احساس نہیں ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جائیں گے، اس کے علاج کی فکر تو نہیں کریں گے. جو چین سموکر ہیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جب ان کو دل کا پہلا اٹیک ہوتا ہے تو وہ چین سموکنگ چھوڑ دیتے ہیں، سموکنگ ہی چھوڑ دیتے ہیں. ان کو اب پتہ چلا نا کہ پہلا دورہ پڑ گیا ہے، اب دوسرے دورے کے لیے. بہرحال یہ ایک یعنی ایسا مضمون ہے جو کہ میں نے اور آپ نے اس پر سوچنا ہوگا. ہم جا کہاں ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے. یعنی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا رخ کس طرف ہے. ہمارا رخ ہے دنیا کی طرف. اللہ سے منہ پھیر کے ہم دنیا کے طالب بن گئے، طالب دنیا بن گئے. ہمیں طالب مولا بننا چاہیے تھا، لیکن وہ ہم چاہتے نہیں ہیں. اس میں اپنا ہم نقصان سمجھتے ہیں، بہت بڑا نقصان سمجھتے ہیں. سچی بات میں کہہ رہا ہوں. لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی. آپ نے کبھی دیکھا ہے اس ملک میں وزیر اعظم، آرمی چیف جسٹس، یا کہ وہ جب عہدے پہ تھا تو داڑھی شریف نہیں تھی، جب عہدے سنبھالا تو اس نے داڑھی شریف چھوڑ دی، یعنی سنت رسول کو اپنا لیا. کبھی آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے؟ نو. ایک عزت مجھے ملی ہے، جھوٹی عزت. اب میں اپنی داڑھی، چہرے کو سنت رسول سے سجا کے اپنے آپ کو شرمسار تھوڑی میں کرنا چاہتا ہوں.
یہ میں نے بڑے بڑے نام لے لیے، ہم میں سے ہر شخص کا یہی حال ہے۔ گھر میں بیٹھی ہوئی جو عورت ہے وہ شوہر سے اس طریقے سے بات کرتی ہے جیسے نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ اپنی اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ طالب مولا نہیں ہے، اس کے دل میں اللہ کے رسول کا عشق نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ یہ اطاعت تو محبت کے ساتھ ہوتی ہے، یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں، اطاعت محبت کے ساتھ مطلوب ہے۔ بزور اور مجبوری کے تحت ہم سب لوگ یہ کام جو کر رہے ہیں مجبوری کے تحت کر رہے ہیں، اور مجبوری نہیں بھی ہے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمارے دین جو اس وقت ہم عمل پہ رہے نا، اس کا کوئی حاصل وصول ہمارے ذہن میں نہیں ہے، نہ ہم اس کی کوئی توقع رکھتے ہیں۔ پھر دین کو ہم نے محدود کر لیا ہے چند باتوں تک۔ اللہ تو بارے یہ ساری باتیں ہیں، اس کو سوچنا ہوگا، میں نے بھی اور آپ نے بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہماری مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں میری تمہارے سامنے ہیں، انہا لإحد الکبر نذیرا للبشر، کہ یہ دوزخ جو ہے اگر تم جانو اور یقین کرو یہ بہت بڑی نشانی ہے، لیکن ہمیں تو یقین ہی نہیں، ہمارے لیے کوئی نشانی نہیں ہے، نہ جنت نہ دوزخ۔ جنت دوزخ سے ہمارا کوئی سروکار ہی نہیں ہے، ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں، ایسا ہمارا جو رویہ ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جنت یا دوزخ سے کوئی سروکار نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے اعمال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل یقین نہیں ہے کہ جنت اور دوزخ ہے کیا چیز۔ دوبارہ جی اٹھنا نو، ایسی بات نہیں ہے۔ دوبارہ جی اٹھنا جو ہے یہ بھی ہمارا یقین نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو منزل بنانے اور دنیا کو دل سے نکالنے کا ہم سوچ اور تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں۔ نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کا جی چاہے تو یتقدم بڑھے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ تو اب یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نشانیاں بتا کے ہمیں خبردار تو کر دیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نہ خبردار ہیں نہ ہونا چاہتے، تو یعنی نہ ہم خبردار ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا نہیں چاہتے، ہم حقیقی ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ مقام انسانیت سے آج کا معاشرہ من حیث القوم پیچھے ہٹنا چاہتا ہے۔ پیچھے ہٹنے کا مطلب مادے کی طرف آپ اپنا رخ اللہ تعالیٰ سے پھیر لیں اور مادے کی طرف کر لیں، دنیا کی طرف، تو آپ آگے تھوڑی بڑھیں گے، آپ روحانی طور پہ ترقی تو نہیں کر سکتے۔ کتنی زیادہ افسوس کی بات ہے، آپ ذرا سوچیں اس بات پر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری چاہت تک محدود کر دیا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے قوام سے پیدا کیا ہے، ترقی کے لیے پیدا کیا ہے، عروج کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند مقامات ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تو دنیا کا پجاری ہوں، میں اللہ کا پجاری نہیں ہوں۔ یہ زبان سے تو ہم نہیں کہتے، نہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کہنے سے یا نہ کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کا کہنا آپ کے عمل سے ثابت ہو رہا ہے، آپ دنیا کے پجاری ہیں اور رہنا چاہتے ہیں، خود اور اپنے بچوں کو آپ دنیا کا پجاری بنانا چاہتے ہیں، جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو یقین تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جلد ہی ایسا ہو جائے گا کہ دوزخ جانے والوں میں کی قطار میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ بہرحال یہ ساری باتیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کا دل دکھاؤں یا آپ کو مایوس کروں، مایوسی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے دنیا میں۔ دنیا میں مایوسی نہیں ہے، ایک بات، دنیا میں امید ہے۔ باز آ ہر ہستی باز آ، تم جو بھی ہو باز آ جاؤ، ہاں الا من تاب و آمن و عمل صالح، جو پلٹ آیا، ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ تو لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو جس کا جی چاہے، جو تم میں سے چاہے آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے، اس کی مرضی۔
لیکن ایک بات واضح ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں رہن کیا ہوتا ہے؟ گروی۔ آپ کسی سے کوئی قرض لیتے ہیں، کوئی چیز گروی رکھ کے گروی رکھتے ہیں، بینکوں سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو مکان گروی رکھ کے قرضہ لے لیتے ہیں، سونا گروی رکھ کے، تو جب قرضہ واپس کرتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی چیز واپس مل جاتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو یعنی جو اعمال ہیں اس کے بدلے آپ نے اپنے آپ کو گروی رکھ دیا۔ اب جب آپ آخرت میں جائیں گے تو آپ کو وہی اعمال ملیں گے، واپس ملیں گے حساب کتاب کے لیے۔ اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، دنیا والے، تو یہ سب اعمال جمع ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، اس کی ویڈیو بن رہی ہے، اس کی تصویریں بن رہی ہیں، شواہدات لکھے جا رہے ہیں۔ اب ان اعمال، نامہ اعمال کے ریکارڈ کے ساتھ اب یہ آپ کے ساتھ ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کا جو نامہ اعمال اس کے گلے میں ہے، طائر اس کی گردن میں بندھا ہوا ہے، گردن میں پڑا ہوا ہے۔ جس طرح آپ ایک شناختی کارڈ لگا لیتے ہیں نا، اس کو شناختی کارڈ کی جگہ آپ کا اعمال نامہ آپ کے گلے میں پڑا ہوا ہے، اس میں لکھا جا رہا ہے سب کچھ۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اعمال نامہ اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ اقرأ کتابک، پڑھ لو بھائی اپنی کتاب۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم اپنے احتساب کے لیے کافی ہو۔ تو ہر انسان اپنے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا، یہ رہینہ کا مطلب یہ ہے کہ گروی، رہن، کسب کے بدلے رہن ہے، اپنے اعمال کے بدلے ہم نے اپنے آپ کو رہن رکھا ہوا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے اعمال جو ہیں دوزخ والے ہوں اور اس کو جنت میں ڈال دیا جائے، یہ تو ظلم ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ کا قانون ہے، انصاف ہے، اللہ تعالیٰ منتقم بھی ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے، آپ سے بدلہ لینا ہے۔ دوزخ آپ کے بدلے کی جگہ ہے، جو اعمال آپ کما رہے ہیں نا، اس کے بدلے کی جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ دوں، کل نفس بما کسبت رہینہ۔ اللہ اکبر، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے رہن میں ہے، لیکن داہنی طرف والے الا اصحاب الیمین، داہنی طرف والے لوگ جو ہیں، یعنی یہ جو ہے، یعنی جن کے اعمال نامہ جو ہے، جن کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش ہوں گے۔ جس کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ خوش ہوں گے۔ وہ تو ابھی ہم پڑھیں نا کہ یقولوا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، دیکھو میرا کتاب، میرا اعمال نامہ دیکھو نا، کتنے اچھے اچھے اعمال ہیں۔ سبحان اللہ، جس کی زندگی اللہ کے لیے ہو اس کا اعمال نامہ نہایت حسین ہوگا۔ ایک بات نوٹ کر لیں، دیکھیں ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ انسان کے اعمال نامہ جو ہے، یعنی اکثر یہ ہوتا ہے، ہم یعنی جس طریقے سے ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں یا زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں یہ نہیں کہ دونوں طرف والے فرشتے جو ہیں وہ مصروف ہیں، کبھی ہم نیکی کرتے ہیں، کبھی برائی کرتے ہیں، کبھی گناہ کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ تو ہمارا عام طور پہ آپس کی بات ہے، کسی کو بتائیں نہیں،
میں کہہ رہا ہوں کہ ہم آپس کے جو اعمال کر رہے ہیں نا، آج کل جو امت مسلمہ ہے، اس کا سیدھے ہاتھ والا فرشتہ فارغ ہے، تمام اعمال اس کے لکھے جا رہے ہیں بائیں ہاتھ والا فرشتہ، دائیں ہاتھ والا فرشتہ، یعنی دائیں ہاتھ والا فرشتہ اس کے سارے اعمال. اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات. ہمارے دین کا ایک بنیادی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیت، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. ہماری جو زندگی گزار رہے ہیں ہم، اس میں چاہے جو بھی اچھا برا کر رہے ہیں وہ ہم ظاہر کے لیے کر رہے ہیں. اللہ ہماری منزل نہ ہے نہ بنانا چاہتے ہیں. اس پہ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ اللہ مقصود نہیں ہے. جب مقصود نہیں ہے تو وہ معبود بھی نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور مقولہ ہے کہ مقصودوں کا معبودوں کا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے. تو ہم نے تو مقصود دنیا کو بنا لیا ہے. اس پہ ذرا سوچیں نا، آپ خود ہی سوچیں، آرام سے سوچیں. تو یعنی تسلی سے آپ یہ سوچیں، ہمارا مقصود ظاہر ہے، باطن نہیں ہے. باطن دیکھا جائے گا، جنت دیکھی جائے گی، دوزخ دیکھی جائے گی، حساب کتاب دیکھا جائے گا، قبر دیکھا جائے گا. اس وقت تو ہم نے دنیا کو دیکھنا ہے، دنیا ہی کو منزل بنا کے دنیا ہی کے راستے پر رواں دواں ہے. تو بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کل جو ہمارے دو فرشتے ہیں، ایک فرشتہ فارغ ہے. کیوں؟ کہ ہماری نیت دنیا کی بن گئی ہے. اب جو اعمال کر رہے ہیں وہ تو دنیا کی نیت سے کر رہے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دنیا دار ہیں، اللہ والے تو نہیں ہیں، نہ اللہ والے بننا چاہتے ہیں. یہ جو ملے جلے اعمال، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، یہ ہے. یعنی مومن گناہگار ہو سکتا ہے لیکن وہ مومن ہوتا ہے. گناہ اور بغاوت میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ گناہ جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے ایک انسان جو اللہ پر جس کا ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہو، اللہ ہی اس کی منزل ہو، اللہ ہی اس کا مقصود ہو، محبوب ہو، مطلوب ہو. اب اس کا معبود جو ہے وہ تو اللہ ہوگا. ہاں یہ انسان ہے، اس میں خواہشات نفس ہیں، نفس ہے، کمزور ہے انسان، اس سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں. جذبات میں آ کے انسان کوئی غلطی کر سکتا ہے، اس کو ٹھوکر لگ سکتی ہے. یہ جو ٹھوکر لگتی ہے یہ گناہ ہے. پھر اس میں صغائر ہیں، کبائر ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے میں ابھی نہیں جا رہا. یہ مومن ہے لیکن گناہگار ہے. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. صحابہ کے بارے میں آیت آئی تھی. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اور اس میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. ہم تو اپنے گناہوں کا اعتراف بھی نہیں کرتے. رشوت لے رہا ہے، سرکاری دفتر میں بیٹھ کے ایک شخص رشوت لے رہا ہے، بابو لے رہا ہے، افسر لے رہا ہے، افسران رشوت خور ہیں، لے رہے ہیں، ببانگے دوہل لے رہے ہیں، سینہ ٹھوک بجا کے لے رہے ہیں. یہ ہمارا حق ہے. کک بیکس ہیں، کوئی سی ڈی اے کا انجینئر ہے یا ایس ڈی او ہے، وہ ٹھوک بجا کے اپنا حق مانگتا ہے کہ مجھے میرا حق دو. ٹھیکیدار سے اپنا حق مانگتا ہے. یہ حق یہ نہیں، یہ آج کا معاشرہ، یہ میں نے آپ کو سیمپل بتایا ہے. یہ سارا معاشرہ ایسا ہے، کہتا ہے نہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا میرا حق ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اپنی زندگی سے میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا. مائی لائف مائی اسٹائل. بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ ہمیں سوچنا اور غور کرنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو بات جو ہے بڑی وہ ہے، سنگین ہے اور بات بڑی
عجیب ہے۔ تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ اب اس کو اپنے اعمال کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر کل نفس بما کسبت رہینہ۔ ترجمہ سنا دیں۔ انہا لإحدی الکبر، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں سے ایک چیز ہے۔ نذیرا للبشر، انسان کے لیے ڈراوا ہے یا خبردار کرنے والی چیز ہے۔ لمن شاء منکم، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے ان یتقدم، آگے بڑھنا چاہتا ہے، او یتأخر، یا پیچھے رہنا چاہتا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر متنفس اپنے کسب کے بدلے رہن ہے۔ کی تلاوت اور ترجمہ۔ إنها لإحدى الكبر It is one of the greatest, نذيرا للبشر a warning to the mortals. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر To whomever among you wishes to advance or regress. كل نفس بما كسبت رهينة Every soul is hostage to what it has earned. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔